کتاب ہے، کوئی انسان ایسی کتاب تصنیف کر نہیں سکتا۔ ختم نبوت۔ اب تم کو جاننا چاہیے کہ اس زمانے میں اسلام کا سچا اور سیدھا راستہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور قرآن کے سوا نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نوع انسانی کے لیے خدا کے پیغمبر ہیں، ان پر پیغمبری کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جس قدر ہدایت دینا چاہتا تھا وہ سب کے سب اس نے اپنے آخری پیغمبر کے ذریعے بھیج دی۔ اب جو شخص حق کا طالب ہو اور خدا کا مسلم بندہ بننا چاہتا ہو، اس پر لازم ہے کہ خدا کے آخری پیغمبر پر ایمان لائے، جو کچھ تعلیم انہوں نے دی ہے اس کو مانے، اور جو طریقہ انہوں نے بتایا ہے اس کی پیروی کرے۔ ختم نبوت پر دلائل۔ پیغمبری کی حقیقت ہم نے تم کو پہلے بتا دی ہے۔ اس کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے سے تم کو خود معلوم ہو جائے گا کہ پیغمبر روز روز پیدا نہیں ہوتے، نہ یہ ضروری ہے کہ ہر قوم کے لیے ہر وقت ایک پیغمبر ہو۔ پیغمبر کی زندگی دراصل اس کی تعلیم و ہدایت کی زندگی ہے۔ جب تک اس کی تعلیم اور ہدایت زندہ ہے، اس وقت تک گویا وہ خود زندہ ہے۔ پچھلے پیغمبر مر گئے کیونکہ جو تعلیم انہوں نے دی تھی دنیا نے اس کو بدل ڈالا۔ جو کتابیں وہ لائے تھے ان میں سے ایک بھی آج اصلی صورت میں موجود نہیں ہے۔ خود ان کے پیرو بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پیغمبر کی دی ہوئی اصلی کتابیں موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی سیرتوں کو بھی بھلا دیا۔ پچھلے پیغمبروں میں سے ایک کے بھی صحیح اور معتبر حالات آج کہیں نہیں ملتے۔ یہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس زمانے میں پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کیا کام انہوں نے کیے، کس طرح کی زندگی بسر کی، کن باتوں کی تعلیم دی اور کن باتوں سے روکا۔ یہی ان کی موت ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت زندہ ہے۔ جو قرآن انہوں نے دیا تھا وہ اپنے اصلی الفاظ کے ساتھ موجود ہے، اس میں ایک حرف، ایک نقطہ، ایک زیر و زبر کا بھی فرق نہیں۔ ان کی زندگی کے حالات، ان کے اقوال، ان کے افعال سب کے سب محفوظ ہیں، اور 1300 برس سے زیادہ مدت گزر جانے کے بعد بھی تاریخ میں ان کا نقشہ ایسا صاف نظر آتا ہے کہ گویا ہم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کے کسی شخص کی زندگی بھی اتنی محفوظ نہیں جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے۔ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق لے سکتے ہیں۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے پیغمبر کی ضرورت نہیں۔ ایک پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر آنے کی صرف 3 وجہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک، یا تو پہلے پیغمبر کی تعلیم و ہدایت مٹ گئی ہو اور اس کو پھر پیش کرنے کی ضرورت ہو۔ 2، یا پہلے پیغمبر کی تعلیم مکمل نہ ہو اور اس میں ترمیم یا اضافے کی ضرورت ہو۔ 3، یا پہلے پیغمبر کی تعلیم ایک خاص قوم تک محدود ہو اور دوسری قوم یا قوموں کے لیے دوسرے پیغمبر کی ضرورت ہو۔ یہ تینوں وجہیں اب باقی نہیں رہیں۔ ایک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت زندہ ہے اور وہ ذرائع پوری طرح محفوظ ہیں جن سے ہر وقت یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا تھا، کیا ہدایت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، کس طریقے زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج کیا اور کن طریقوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹانے اور بند کرنے کی کوشش فرمائی۔ بس جبکہ آپ کی تعلیم و ہدایت مٹی ہی نہیں تو اس کو از سر نو پیش کرنے کے لیے کسی نبی کے آنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کو اسلام کی مکمل تعلیم دی جا چکی ہے۔ اب نہ اس میں کچھ گھٹانے بڑھانے کی ضرورت ہے اور نہ کوئی ایسا نقص باقی رہ گیا ہے جس کی تکمیل کے لیے کسی نبی کے آنے کی حاجت ہو، لہٰذا دوسری وجہ بھی دور ہو گئی۔ 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں اور تمام انسانوں کے لیے آپ کی تعلیم کافی ہے، لہٰذا اب کسی خاص قوم کے لیے الگ نبی کے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس طریقے سے تیسری وجہ بھی دور ہو گئی۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے، یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والا۔ اب دنیا کو کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر خود چلیں اور دوسروں کو چلائیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھیں، ان پر عمل کریں اور دنیا میں اس قانون کی حکومت قائم کریں جس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ باب چہارم، ایمان مفصل۔